اگر اسی مجلس کو ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ ابھی کا وقت مبارک ہے اور ابھی یہ درود پڑھنا لازمی ہے، یہ بدعت ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بدعت ہو گئی۔ اس لیے والد صاحب نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کبھی اس کو سیکنڈ سیٹرڈے کو کیا، کبھی اس کو لاسٹ سیٹرڈے کو کیا، اور ہم لوگ پچھلے 3 سال سے اس کو لاسٹ سیٹرڈے میں یعنی آخری سنیچر میں کرتے آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ ابھی کا وقت مبارک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سنیچر کے دن ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ مبارک ہے، یہ اتوار کے دن ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ مبارک ہے۔ اگر مبارک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہوتا کہ مبارک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اور اس کو دونوں کو بالکل ٹھیک رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ 500 دفعہ پڑھنا ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اس میں فائدہ پایا۔ ہم لوگ 530 بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی چلے گا، ہم لوگ 510 بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی چلے گا، ہم لوگ 45 بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو 500 میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو کیا، اس میں ان کو فائدہ دکھا، اس لیے اس کام کو کیا جاتا ہے 500 دفعہ۔ لیکن 501 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 510 دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ 500 میں اسپیشل برکت ہے اور وہ ضروری ہے یا لازمی ہے یا واجب ہے، بس بدعت ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اس مقام میں برکت ہے، اگر یہ مسجد نہیں، بس ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں برکت ہے، لیکن اس وقت اس مقام میں یہاں یہ ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ تینوں بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ ہم لوگوں کو ہمیشہ بدعت سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ ہم لوگ یہاں ایک نفل عبادت کرنے بیٹھے، فقط، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ایک نفل عبادت کرنے بیٹھے، اس کی بڑی برکات ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ درود کے فضائل کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت فضائل ہیں، بہت۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ درود شریف خوب پڑھیے اور اکثر وقت پڑھیے، لیکن جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے، اور جو نفل ہے وہ نفل ہے۔ سب چیز کا اپنا مقام ہے، اس کو اپنے مقام پر رکھیے۔ بات کو سمجھ میں آ گئی سب لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بہت چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جو درود شریف پڑھنے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے والے ہیں، حالانکہ ان کو ہماری دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنا یہ ہمارے لیے بہترین ہے، یہ دعا کرنا یہ ہمارے لیے بہترین ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اپنے مقام پر ہے، یہ ہمارے لیے تمام باتیں ہمارے لیے اچھی ہیں، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو آپ سب لوگوں نے سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عرب کی دھوپ اور گرمی میں کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر کے تقریباً نبوت کے 5 سال بعد، تقریباً 5-6 سال کے بعد وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ قریش مکہ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریش نے اپنی یہ عادت بنا لی تھی، یعنی قریش میں کچھ لوگوں نے اپنی یہ عادت بنا لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی جائے، ان کی اہانت کی جائے، ان کے وقار کو کم کیا جائے، ان کے پیغام کو خراب کر دیا جائے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالوں تک ان کی زندگی کے وہ امین اور صادق کہتے ہوئے آئے تھے۔ ایک ایسا شخص جو مسئلے کا حل کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو مسکراتا ہے، جو سب سے اچھے سے بات کرتے ہیں، مسکرا کر کے ملتے ہیں، مالی حالت کسی کی خراب ہو جائے تو اس میں مدد کرتے ہیں،
کسی کو بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑے اس کی مدد کرتے ہیں، جن کے پاس لوگ امانت رکھتے ہیں اور وہ امانت دار ہیں، وہ دیانت دار ہیں، یہ ساری صفت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے جیسے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسی بات ختم ہو گئی، اب سب دشمن ہو گئے۔ کیوں دشمن ہو گئے اس بات کو سمجھیے، کیونکہ ان کے زندگی کا پورا طریقہ بدل گیا اس ایک کلمے سے۔ اس ایک کلمے سے ان کی زندگی کا پورا طریقہ بدل گیا۔ اب آپ نے کیا کہا اس کلمے کے بعد؟ اس کلمے کے بعد آپ نے یہ کہا ہے اصل میں لا الہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اب میری نہیں چلنی، اب تو اللہ کی چلنی ہے، اب حکم اللہ کا ہوگا اور مجھے ہے ماننا، کیونکہ مجھے اس کی رضا چاہیے اور آخرت میں جنت چاہیے۔ تو وہ پورا سسٹم جو قریش نے بنا رکھا تھا، جس میں تجارت بھی ہے، جس میں لوگوں کا آنا بھی ہے، جس میں بتوں کی پوجا بھی ہے، جس میں ان کا وقار بھی ہے، جس میں ان کی دنیا کی دکھانے والی عزت بھی ہے، یہ تمام چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بدلے نیکی کو آ جانا ہے، اس کے بدلے عدل کو آ جانا ہے، ظلم کے بدلے عدل کو آ جانا ہے، جھوٹ کے بدلے سچ کو آ جانا ہے، ایک سسٹم بن جانا ہے، انصاف کو قائم ہو جانا ہے۔ اس ایک جملے نے سب کو بدل دینا ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کسی نے کچھ کہہ دیا تو دشمن ہو گئے، نہیں بھائی، کوئی آدمی صادق امین اچھے آدمی کا دشمن نہیں ہوتا ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا کھڑے ہو کر؟ انہوں نے اس ایک جملے میں لوگوں کو بتا دیا کہ تمہاری حکمرانی ختم، اب اللہ کی حکمرانی چلے گی یہاں سے۔ اس ایک جملے کا مطلب ہے وہی مطلب آج تک باقی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں پر بھی وہی جملہ لگتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بالکل قریش کی طرح بہیو کرتے ہیں۔ حکم آ گیا اللہ کا، جھوٹ نہ بولو۔ ہم سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا ریا نہ کرو، دکھاوا مت کرو۔ ہم سب لوگ دکھاوا کر رہے ہیں، ایک بھی ہم میں سے بچا ہوا نہیں۔ ہم سب لوگوں کو چاہیے میں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، سب کے اندر یہ بات ہے نا کہ میرا نام ہو جائے، جو میں اچھا کام کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو یہ جو اچھا کام آپ نے کیا یہ لوگوں کو پتہ کرنے کے لیے، جتنا ثواب تھا وہاں پانی ہو گیا، بیکار ہو گیا، تو کچھ نہیں بچا، ٹھیک ہے نا۔ اس سسٹم کو قبول کرنا ہی اسلام کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اس پورے سسٹم کو قبول کرتے ہیں، اپنے خود سے قبول کرتے ہیں، اپنے دل سے قبول کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے تمام اچھائی اس دنیا کی آ جاتی ہے۔ ہاں ہمارا اہم، ہماری بدماشیاں، ہماری چیزیں وہ سب سائڈ میں لگ جاتی ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے تمام لوگ خوش رہ سکتے ہیں، اس سسٹم سے تمام لوگ خوش رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ پیغام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی وجہ سے قریش ایسے ہو گئے کہ اس میں سے ایک شخص جو ان میں سب سے خراب تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک دیا۔ اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط معافی چاہتا ہوں۔ یہ شخص ہمیشہ اسلام کے خلاف رہا، اور ایک وقت آیا کہ اس کے دل میں ہلکی سی نرمی آئی اسلام کے لیے۔ تو اس کا ایک دوست تھا، اس دوست نے اس کو یہ کہا، ابی ابن خلف نے اس سے کہا کہ میں تمہارے چہرے کو آج کے بعد کبھی نہیں دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک کر نہ آ جاؤ۔ اور یہ شخص گیا عقبہ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے ایک سال کے بعد
یہی وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ خانہ کعبہ میں کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اپنی ردا کو اتارا، یعنی وہ جو جبہ جو پہنے ہوا تھا اس میں اس کو اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ ایسے کر کے ان کو پھانسی لگانے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دھکا دیا، اور جب دھکا دیا تب وہ الگ ہٹا اور اس پہ جو بہت مشہور جملہ ہوتا ہے، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ وہ شخص ہے۔ یہ شخص بھی اس جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس تیسرے واقعے میں جو میں آپ کو سنا رہا تھا، وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے قریش میں سے کسی نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فوراً جائے ابھی اور جا کر کے جو اونٹ ذبح کیے گئے ہیں اس کی آنت وغیرہ، آنت جو ہوتی ہے اونٹ کی تقریباً 40 میٹر کی لمبی آنت ہوتی ہے اونٹ کی، میرا خیال ہے کہ 15-20 کلو وزن سے کیا کم ہوگا اس کا، وہ لائے، اور اگر یا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کے پیٹھ پہ ڈال دیا جائے۔ تو وہ شخص جو بھاگ کر کے گیا اور بھاگ کر کے لایا وہ عقبہ تھا، اور وہ لایا اور اس نے ڈال دیا۔ اب اس میں ہم لوگوں کے لیے کئی سبق ہیں۔ پہلا تو عقبہ کا کیا تھا، یہ سبق ہے سمجھنے والا۔ دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا، یہ سبق ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل پر کیا گزری اور انہوں نے کیسے اپنے والد کا ساتھ دیا اور ان کا کیا لقب ہے، یہ ایک چیز ہے جو سمجھنے والی ہے۔ لیکن چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اس لیے میں اس کو جلدی کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، عقبہ کا کیا؟ عقبہ نے جنگ بدر میں حصہ لیا اور پکڑا گیا، اور 2 لوگ، اور جتنے لوگ جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے سب کے سب لوگ کسی نہ کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کو کوئی وجہ دی کہ وہ آزاد کیا جا سکے۔ مثلا کسی سے کہا کہ اس کو اگر تم کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو پڑھنا لکھنا سکھا دو، کسی کو کچھ کام آتا ہے تو یہ سکھا دو، وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کر دیا جائے، اس میں سے ایک عقبہ ہے، وہ پکڑا گیا اور اس کا قتل کیا گیا۔ آخرت میں، لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی چل رہی ہے، اور قرآن شریف نے آخرت کا واقعہ نقل کیا، اور وہاں پر عقبہ کے بارے میں قرآن شریف نے نقل یہ کیا کہ آخرت میں وہ کیا کہے گا، اے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ لیا ہوتا اور ان کے راستے پر چلا گیا۔ تو یہ تو خیر اکثر لوگ کہہ رہے ہیں، اے کاش۔ یہ اب میرے سمجھنے کی بات ہے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ کیا ہم لوگ نعوذ باللہ ان لوگوں میں ہوں گے جو کہیں گے اے کاش کہ میں نے مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، یا ہم لوگ کہیں گے کہ الحمدللہ ہم نے ان کی اتباع کرنے کی بھرپور کوشش کی؟ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، یہ اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا۔ آج کی مجلس توبہ کی مجلس ہے، ہم لوگ آج یہاں سے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر سکتے ہیں توبہ کر کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن شریف میں 2 آیتیں آئیں۔ دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری آیت بھی کاش کی حسرت سے وہ کہے گا، اے کاش کہ میں نے اس شخص کو، یعنی ابی ابن خلف کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ خلیل عربی میں بے پناہ اچھے دوست کو کہتے ہیں، اس کو اپنا خلیل نہیں بنایا ہوتا۔ یہاں پر ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے قول کو جس طرح سے ہے، المرء علی دین خلیل، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، اور قرآن شریف میں یہ آیت بھی آ گئی، اے کاش۔ قرآن شریف میں جو آیت آئی وہ میں نے آپ کے سامنے بھی بتایا کہ میں نے اس کو اپنا دوست نہیں رکھا ہوتا، اور یہاں یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے
کہ ایک انسان کس کے دین پر ہے؟ اپنے دین پر نہیں جو وہ سمجھ رہا ہے، وہ اپنے خلیل کے دین پر ہے۔ تو اپنے دوستوں کو خوب ٹھوک پٹک کر کے دوست بنائیے، یعنی دیکھ کر کے دوست بنائیے، جس سے آپ اپنے دل کی بات کہتے ہیں اور جس سے آپ اپنے دل کی بات سنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو آپ لوگ متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دوست خراب ہے تو آپ خراب ہو جائیں گے، اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو آپ اچھے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن شریف میں دوسری آیت ہے، وہ کہتی ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی کیجیے جو صادق ہوں، جو امین ہوں، تاکہ عقبہ والا حال نہ ہو جائے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس نے لا کر کے، ان کے کندھوں پر لا کر کے وہ اوجڑی ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں سوچیے کہ آپ نبی ہیں اور آپ تمام لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، اور جس کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اگر ایک عام انسان، میرے جیسے انسان کے ساتھ خدا نخواستہ یہ واقعہ ہو جائے، اور اوجڑی جس میں گندگی بھی ہے، جس میں انسانی جس میں اونٹ کی غلاظت بھی ہے، جس میں اونٹ کا خون بھی ہے، اتڑی پچونی سب یہی ہوتا نا بھائی، خون غلاظت تو بھرا ہوا ہے، اس کی بدبو، اس کی گندگی، وہ سب آپ کے سر پر۔ تو وہ ایک عام آدمی، میرے جیسا آدمی کیا کرے گا؟ اٹھے گا، ہاتھ ایسے کرے گا اور ایک دم فوراً لتم بتم ہونا شروع ہو جائے گی، یہی ہوگا نا۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کی بیٹی نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 10 سال کی عمر رہی ہوگی تب بھی وہاں ان کے ساتھ وہ آئی ہیں، اور وہ جو ہتھیلی اور پچونی ہے وہ جو سر پہ رکھی ہوئی ہے وہ بھاری ہے۔ تو جو اس کا جو حدیث میں جو بات ہے، انہوں نے اس کو سامنے کی طرف کھینچ کر کے ہٹایا ہے، وہ روتی جا رہی ہیں، سامنے کی طرف کھینچ کر کے ہٹاتی جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں سوچیے ایک عام آدمی، اس کے باپ کے سر پر یہ چیزیں رکھ دی گئی ہوں، اس کی 10 سال کی بیٹی پر کیا گزرے گی؟ وہ باپ جس کو وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ باپ جو دوست کی طرح بات چیت کرتے ہیں، وہ باپ جن میں وقار بھی ہے، روب بھی ہے، دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ نبی بھائی سب سے اچھے انسان کیسے ہوں گے؟ ان کی بیٹی کیسا محسوس کیا ہوگا؟ غالباً اسی وجہ سے اس وقت اس کی بیچ پڑی ہوگی کہ بعد میں علماء نے ان کا جو لقب دیا، بہت ہی پیارا لقب دیا، ام ابی کا، اپنے ابا کی اماں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہیں، ان کے غم کو دور کون کر رہا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کو سہارا کون دے رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے کپڑے کون صاف کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ کے بعد ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے، اسی لیے ان کا لقب کیا رکھا گیا؟ ام ابی کا، اپنے ابا کی اماں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب رسول اللہ، اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہم علیک بقریش۔ دل پھر گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ جیسے ہی قریش نے یہ دعا سنی، ڈر کے ہمارے خاموش ہو گئے اور ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس آدمی کی دعا رائے گا نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ 3 دفعہ یہ دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ یہ دعا تباہ کر دینے والی دعا، نبی کی دعا تھی، ہو گیا۔ تمام قریش اپنی حالت میں نہیں رہے، یعنی مکہ فتح ہوتے ہوتے جتنے تھے یا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو دو چار تھے جو بھاگ گئے وہ بھاگ کے پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ تو یہ حال ہوا قریش کا۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں حلم۔ غصے میں جب آپ کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو آپ اس وقت کے حساب سے اسلامی نقطہ نظر کو رکھ کر کے کیسے جواب دیتے ہیں، یہ بات ہے حلم۔ حلم کو اس طرح سمجھیے کہ یہ گھوڑا ہے، گھوڑا جو ہے اگر وہ غصے میں ہے،
اور حلم جو ہے وہ اس کی لگام ہے. اگر آپ نے لگام چھوڑ دیا تو گھوڑا بگڑ جائے گا, آپ خود گر جائیں گے اس سے. لیکن اگر آپ نے لگام پکڑی دی, وہ حلم کی لگام ہے, تو گھوڑا دوڑتا رہے گا اور آپ جدھر چاہیں گے اس کو لے جائیں گے. تو آج کے واقعے سے ہم لوگوں نے 3-4 چیزیں سیکھی ہیں. ایک, حضرت فاطمہ کی محبت اپنے والد کے لیے اور ان کا لقب. دوسری بات ہم لوگوں نے سیکھی کہ دوست کیسے بناتے ہیں اور کس کو بناتے ہیں. اور تیسری بات ہم لوگوں نے حلم کے بارے میں سیکھی. اس بات کو سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ میرے لیے تھیں اور آپ کے لیے تھیں. اگر یہ سب نہیں ہوتا تو ہم اور آپ مسلمان نہیں ہوتے. اس لیے اب جب ہمارے دل نرم ہیں تب آئیے درود شریف شروع کرتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ اور اسی طریقے سے پڑھیے, اس شکر کے جذبے کے ساتھ پڑھیے جس شکر کے جذبے کے ساتھ پڑھنے کا حق ہے. تیزی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے. ہم لوگ 500 دفعہ پڑھتے ہیں. جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیے, لیکن دل لگا کے پڑھیے, دل کو حاضر رکھ کر کے پڑھیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن